علماء کا نظریہ نمبر 17، خلیل احمد سہارنپوری صاحب المحنت علی المفند میں سوال نمبر 11 کے جواب میں صفحہ 40 پر مکتبۃ العلم لاہور وہ لکھتے ہیں، اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کی سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا۔ یہ دیوبندی بزرگ 35 علماء کے سائن، اشری تھانوی صاحب بھی شامل ہیں اس کتاب کے سائن کرنے والوں میں، وہ کہتے ہیں اب رہا مسئلہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا تو بے شک صحیح ہے، یہ صحیح ہے، غلط تو ہے نہیں، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ کہ اس طرز پر جو عوام میں رائج ہے۔ یہ دیکھا کیسا چوہا چھوڑا بیچ میں ہے، جائز، لیکن اس طریقے پر جو خاص لوگوں کو پتا ہے، عام جو آدمی کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ خاص لوگوں کا قبروں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ انہوں نے لکھا کیوں اصل میں کہ کوئی جو بندی پڑھ لے بیچارہ عام آدمیوں کے لیے، حضرت یہ آپ بریلویوں کہتے ہیں مشرک قبروں سے فیض لیتے ہیں، یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے جناب غور سے پڑھیں، ہم نے تو آگے کیا لکھا ہوا ہے، مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل کو معلوم ہے، عوام والا نہیں، ہم ان کے والا نہیں مانتے، اپنے والا مانتے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی شخص چلا جائے کہ جی جناب آپ یہ قبروں کی بڑی نفی کرتے ہیں، یہ تو آپ نے اہل حدیثوں والے کام شروع کر دیے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ آپ نے کیا عقیدے لوگوں سے سنایا؟ تو کہ جناب دیکھیں ہم نے تو المحنت میں لکھ دیا ہے کہ اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا، ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی ویوز حاصل کرنا تو بالکل صحیح ہے، ہم تو قائل ہیں جی، اس کو وہ عبارت بتائی۔ یہ دو چہرے ہوتے ہیں ہمیشہ ان لوگوں کے، ایک کے سامنے کچھ اور، دوسرے کے سامنے اور۔ بالکل اسی طریقے کی عبارت جو ہے وہ مفتی امجد علی صاحب نے بھی لکھی بہار شریعت میں، وہ میرا پمفلٹ ہے، اس میں بتا دوں، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، اینٹی وینم جو میں نے بتایا تھا، اینٹی وینم نمبر 3، مسئلہ نمبر جو ریسرچ پیپر نمبر 6، اس میں نے جو بند علماء کے اور بریلویوں کے وہ واقعات نقل کیے ہیں۔ کہیں پر قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر جو بند مدرسے میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کرامت ہے۔ ہاں بریلوی کہے گا تو مشرک ہے، اہل تشیع کہے گا تو مشرک ہے، ہمارے بزرگ کہیں تو کرامت ہے۔ کرامت کے نام پر جو چیز مرضی بھی جائز کر لی جائے، ولیعوذ باللہ تعالی، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ انہوں نے لکھا اور کہا کہ ہم لوگ بالکل اس کے قائل ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور پھر اس کو مزید ایلیبریٹ کیا ان کے شاگرد نے، جو رائے ونڈ والوں کی مرکزی کتاب ہے فضائل درود و سلام اور فضائل حج، شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب کی، کتب خانہ فیضی لاہور، رائے ونڈ کی شائع شدہ، اس میں واقعہ نمبر 12 ہے، پیج نمبر 166 پہ، وہ بالکل اس کو پھر کھول کے بیان کرتے ہیں کہ ہم قبروں سے فیض کیسے لیتے ہیں۔ یہ طریقہ انہوں نے پھر بتایا فیض لینے کا، تو کافی سارے طریقے ان کے بزرگوں نے بتایا ہیں، جو وہ کہتے ہیں نا خواص کا طریقہ، وہ خواص کا طریقہ عوام سے بھی کیا گزرا ہے، وہ میں نے سارا اس قبروں کے فیض والے پمفلٹ میں لکھا، جس کی وجہ سے یہ سارے سیکھ پا ہوئے ہیں، ہم نے سارے بڑے علماء کو ان کے دیے ہیں، الیاس گھمن صاحب کو بھی دیا کہ آئیں پبلک کو بتائیں بھائی یہ باتیں آپ لوگوں کے عقیدے ہیں۔ تو شیخ ذکریہ سہارنپوری صاحب کا میں نے حوالہ دے دیا، وہ پھر لکھتے ہیں کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفائی صاحب جب حج کر کے مدینہ شریف آئے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ عربی میں تھے۔ وہ اشعار کچھ یوں تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر سلام عرض کرتی تھی یہاں پر۔ یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کر پھر واپس آ جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں خود آیا ہوں آپ کے پاس، اپنی قبر مبارک سے ہاتھ مبارک باہر نکالیے، میں آپ سے سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، آج تک 40 لاکھ حاجی تقریباً جاتے ہیں، اگر یہی ڈیمانڈ وہاں پہ شروع کر دیں، کیا صحابہ کرام نے ایسی کوئی ڈیمانڈ کی؟ تو وہ کہتے ہیں جناب انہوں نے جب یہ ڈیمانڈ کی شیخ احمد رفائی صاحب نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا اور انہوں نے بوسہ دیا، پھر وہ ہاتھ مبارک اندر چلا گیا۔ ولیعوذ باللہ تعالی، 90,000 کا مجمع آج سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں نہیں آتا تھا، اور یہ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں 900 سال پرانا۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے، یہ لنگوٹا چھوڑ کے گیا اتنا بڑا 90,000 کا مجمع، اور 90,000 کے مجمع کو ہاتھ مبارک کتنا ہوگا جو نظر آیا۔ اور یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی خواب کا واقعہ ہے، بیداری میں وہ کہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے بریلویوں کو چپ کروانے کے لیے ساتھ لکھ دیا کہ ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ آپ لوگ اس کو غلط نہ سمجھ لیں۔ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کی گستاخی ہو جائے گی،
انہوں نے بھی دیکھا ہے منظر، چلو بس مور لگ گئی. کس نے دیکھا؟ کوئی ویڈیو بنی؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ بات لکھ دی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 47 سال تک قبر مبارک والے حجرے میں رہی ہیں. کوئی ضعیف روایت دکھا دے کہ انہوں نے کبھی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ملاقات کی ہو قبر پر، اس قبر کے پاس رہ کر. حتیٰ کہ جب آپ اجتہادی غلطی کے طور پر جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی، حالانکہ انیشلی ان کی نیت یہ نہیں تھی، بہرحال وہ ایک خانیہ ہو گیا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نہیں نکالا کہ عائشہ کدھر جا رہی ہو. اور یہ لوگ دیکھیں ان کے دعوے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ کتنے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور یہ واقعہ بریلویوں نے بھی لکھا ہوا ہے. الیاس قادری صاحب کی جو فضان سنت ہے اس کی صفحہ 654 پر مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب اس چیپٹر میں لے کے ہیں. یہ سنتیں اور آداب مصافحہ اور معانقہ کی، اس میں یہ واقعہ لے کر آئے ہیں جو پہلی جو فضان سنت چھپی ہوئی تھی اس میں. آپ وہی کا فیصلہ ذرا سن لیجئے. ویسے تو میں کافی انالیسس کر چکا. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اللہ کے حضور متوجہ ہوتے اور کہتے اے اللہ، پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا. اب ہم تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں، تو جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی. الحمدللہ یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی کہ کسی نیک آدمی جو دنیا میں موجود ہو اس کو لا کر اللہ کے حضور پیش کر کے اس سے دعا کروائی جائے. اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہم پہلے لے کر آتے تھے، اب نہیں لے کر آ سکتے. ظاہر ہے کہ وہ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے. تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ مبارک باہر نکالیے. اور اس سے مزے کی بات جو میں نے ایکسپلور کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے، اس حدیث کے ایک راوی حضرت عمر بھی ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مشورہ دیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالہ مبارک میں آپ اپنا ہاتھ مبارک ڈالیے تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں آپ کے ہاتھوں کی برکت سے. حضرت عمر کو تو 100% کی یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں. انہوں نے تو خود دیکھا تھا، ان کو تو بدرجہ اولا کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے، ہم پیالہ لے کر آئے، اس میں ہاتھ مبارک رکھ دیجئے تاکہ انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی کے ساتھ قبر میں نہیں ہے، آخرت کی زندگی کے ساتھ. اب کمیونیکیشن ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی ہماری، ہاں اللہ کے تھرو ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ ہم پڑھیں گے قبر پر، اللہ ہمارا سلام پہنچا دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور یہ بھی حدیث بالکل صحیح ہے سنن نبی داؤد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری والے چیپٹر میں امام داؤد لے کر آئے صحیح سند کے ساتھ کہ جب کوئی امتی قبر مبارک پہ جا کر سلام پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی امتی مجھ پر سلام پڑھے گا اللہ میری روح کو اس کی طرف لوٹا دے گا، اس کی طرف متوجہ کر دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. اس میں یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں، یہ ہے کہ میں سلام کا جواب دوں گا، اللہ تعالیٰ متوجہ کر دے گا. الحمدللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. توسل اور وسیلہ پر میں نے 1.5 گھنٹہ گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 6 وسیلے کی قسمیں بتائی ہیں، 5 جائز ہیں اور بڑی اچھی ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، اور ایک ایسی ہے جو